بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب لوح قلم کی تشریح کے سلسلے میں 62واں لیکچر ہے جو کراچی پاکستان میں 29 جنوری سن 86 عیسوی میں درس کے طور پر پڑھایا گیا. یہ لیکچر اس طرح شروع ہوتا ہے. پچھلے اسباق میں اس بات کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ کیا جا چکا ہے کہ علوم دو ہیں. ایک علم وہ ہے جو اکتساب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم جو اکتساب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس میں زیادہ تر مظاہر کا عمل دخل ہوتا ہے، اور نوع انسانی کی آفرینش سے جو مفروضہ حواس میں منتقل ہوئے ہیں دراصل ان کی ایک طرح تجدید ہوتی ہے. اس لیے کہ ابتدائے آفرینش سے نوع انسانی کا شعور جن طرزوں پر اب تک قائم ہے وہ طرزیں اور زیادہ مستحکم ہو جائیں اور انسانی آواز شعور کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکے. ہم جب انسانی شعور کا تجربہ کرتے ہیں یا انسانی شعور کی چھان پھٹک کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات کے علاوہ دوسری کوئی بات نظر نہیں آتی کہ شعور کا دار مدار فکشن اور مفروضہ باتوں پر ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ سب مفروضہ ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی مفروضہ ہے. جب ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں تو بیچارگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. مثلا معاشی نظام سب کا سب شماریات پر قائم ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ثابت کر سکیں کہ 1 اور 1 2 ہوتے ہیں. جب ہم 1 اور 1 2 مان لیتے ہیں تو آگے چل پڑتے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کو علمی میدان میں اتارتے ہیں تو کہتے ہیں الف، تو ہمارے پاس کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ الف کیا ہے، بے کیا ہے، یا الف بے کیا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہم سے سوال کرے کہ بے الف ہے الف بے ہے تو ہم اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. ہمارے بچے کے لیے لازم ہے کہ شعوری فکشن کے تعین کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرے. وہ ایسا نہیں کرتا تو کسی بھی طرح علم حاصل نہیں کر سکتا. علم کا دوسرا نام علم حضوری ہے. علم حضوری علم اکتسابی کے بالکل متضاد ہے. وہاں کوئی بھی بات اس وقت تک قابل تعین قرار نہیں پاتی جب تک کہ اس بات کو مشاہداتی طور پر ثابت نہ کر دیا جائے. یہ علم کے 2 رخ آدم سے لے کے قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. ان علوم کی درجہ بندی کے لیے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے گئے ہیں. یہ اصول اور ضابطے دراصل مذہب ہیں. ان مذاہب میں مفروضہ حواس سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ مفروضہ حواس کو رد کر کے دوسرے علم کی نشاندہی کی گئی ہے، جس سے ہم نے ابھی علم حضوری کہا ہے. یہ دونوں علوم جب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان علوم کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو عقائد کہلاتے ہیں، اور ان عقائد کے مجموعے کا نام مذہب ہے. انسانی زندگی میں جتنے بھی اعمال و حرکات ہیں وہ سب انہی 2 علوم پر مشتمل ہیں. جب علم اکتسابی یا علم اصولی یا علم مفروضہ زیر بحث آتا ہے تو ہماری فکر اشیاء میں تفکر کرتی ہے، اور اشیاء میں یہ تفکر ان عقائد سے دوچار کرتا ہے جن عقائد کو مذہبی دانشوروں نے بے عقیدگی کہا ہے. جب انسان فکشن حواس میں رہ کر زندگی کے اعمال کا تجزیہ کرتا ہے اور مادی زندگی کو مقصد قرار دے دیتا ہے تو ان حالات میں اس کے اوپر علم حضوری کا تصور ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ عقل کی بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو کر مظاہر کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور مظاہری میں تجربات اور محسوسات کی حدیں قائم ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس فکشن حواس سے انسان خود کو آزاد کر کے حقائق میں تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ عقل کے 2 رخ ہیں. ایک رخ فکشن حواس میں اور دوسرا رخ فکشن حواس جن عقائد پر متحرک ہیں وہ رخ ہیں. مفروضہ حواس خارج کے بارے میں تفکر کرتے ہیں اور غیر فکشن حواس باطن میں تفکر کرتے ہیں. باطن کو مذہب نے نفس کا نام دیا ہے. نفس کا جاننے والا یا باطن آشنا انسان اشیاء میں غور کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اشیاء کی گہرائی میں جو کچھ حقائق ہیں
جن حقائق پر اشیاء قائم ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، اس کے اوپر ایسے امور منکشف ہو جاتے ہیں جن امور سے وہ ان طرزوں سے واقف ہو جاتا ہے جو طرزیں اسے علم حضور کی طرف لے جاتی ہیں۔ مذہب اسے وحی کا نام دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم اسے یوں کہیں گے، دو رخ ہیں، ایک رخ مظاہر میں کام کرتا ہے، دوسرا رخ مظاہر کی گہرائی میں کام کرتا ہے۔ مظاہر کی گہرائی میں جو رخ کام کرتا ہے، مذہبی نقطہ نظر سے اس کا نام وحی، الہام یا عالم امر ہے۔ انسانی رخ کا وہ رخ جو صرف مظاہر میں کام کرتا ہے، مظاہر کو یا مادیت کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دوسرا عالم ہے جو عالم امر سے مختلف ہے۔ مذہب کی زبان میں اس عالم کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ پہلا انسانی رخ عقل، جس سے ہم نے ابھی نص کہا ہے، ہمیں نبوت کی راہوں پر چلا کر ہمارے اوپر حقائق کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا رخ فکشن، حواس میں قید رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر عالم خلق ہمیں اشیاء کی تلاش کے ذریعے مادیت میں قید کر دیتا ہے۔ انسانی عقل کا وہ رخ جو خلق سے وابستہ ہے، ایسے مذاہب کی بنیاد ڈالتا ہے جن مذاہب کو لادینیت، بت پرستی اور مادیت پرستی کہتے ہیں۔ اس لادینیت مادیت پرستی میں انسان جیسے جیسے گہرائی میں سفر کرتا ہے، اسی مناسبت سے نئے نئے فلسفے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ بالآخر نئے نئے فلسفے نئے نئے مذاہب کو جنم دیتے ہیں۔ ان مذاہب کے مختلف نام ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان مذاہب میں کنفیوشس، شنٹو وغیرہ جیسے مذاہب پیدا ہوئے۔ ان مذاہب میں ہزاروں فنا ہو چکے ہیں اور کتنے ہی باقی ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کا وہ رخ جو مادیت پر مبنی ہے، متحرک رہتا ہے۔ دوسرا رخ جس کے ذریعے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، معطل رہتا ہے۔ وہ رخ جو مادیت سے قریب کرتا ہے، ہمارے لیے کوئی آسانی فراہم نہیں کرتا، جبکہ تجرباتی زندگی میں ہمارے سامنے آسائش و آرام کے بے شمار وسائل موجود رہتے ہیں۔ نئے نئے تجربات، ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ ان سب کا مقصد انسانی زندگی کو پر آسائش بنانا ہے۔ لیکن تجرباتی زندگی میں جب ہم ان تمام پر آسائش چیزوں کو اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں، ہمیں تجرباتی محسوساتی طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آسائش الجھنوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے جیسے ہم مادیت کے گورکھ دھندوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا دور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ سب الجھنیں ابد الآباد کی تکالیف بن جاتی ہیں۔ دوسرا رخ جو بتاتا ہے کہ مادیت کا تعلق خلق سے، اور خلق کی بنیاد عالم امر ہے، اور عالم امر میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی واحد ہستی موجود ہے دروبس جس کے ہاتھ میں عالم خلق، عالم امر کی باغ دوڑ ہے۔ تمام پیغمبروں نے جو تعلیمات نوع انسانی کو پہنچائی ہیں، ان کا مرکزی کردار یہ ہے کہ انبیاء نے نوع انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کیا۔ اچھائی اور برائی کے اسی تصور نے انسانی عقل کے دو رخ متعین کیے۔ ایک رخ نوع انسانی کو مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے، دوسرا رخ نوع انسان سے مسائل کو دور کر دیتا ہے۔ وحی کے ذریعے، وحی کے زیر اثر جو علوم نوع انسان کو منتقل ہوئے، وہ تصوف کی اصطلاح میں علم نفس کہلاتے ہیں۔ یعنی اس علم میں عالم امر کی صلاحیتوں کے قانون پر بحث کی جاتی ہے، اور جیسے جیسے علم نفس یا عالم امر کی بنیاد پر بحثیں سامنے آتی ہیں، اسی مناسبت سے نئے نئے مذاہب وجود میں آتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں 3 مذہب سامنے آئے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہ تینوں مذہب بتدریج آتے رہے اور سمٹتے رہے۔ ان تینوں مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہے۔ اسلام آخری مذہب اس لیے ہے کہ عالم امر اور علم حضور سے متعلق جتنی بھی معلومات تھی، وہ اس ہستی نے جو دروبس عالم امر خلق کا مالک ہے، ایک انسان کو عطا کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس عالم امر خلق کی تعریف کے بعد یہ مثال دینا کافی ہوگا کہ عالم امر کی نوعیت ایک ایسے گلاب کی ہے جس کو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے۔ چونکہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، اس لیے ہمارے ذہن میں اس گلاب کا تصور محفوظ ہو گیا۔ یہی وہ تصور ہے کہ جب ہم گلاب کو دیکھنا چاہتے ہیں
یہ تصور گہرا ہو جاتا ہے اور گہرائی سے وجود میں آتا ہے. یعنی عالم خلق سے عالم امر میں گلاب کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. ہم نے کن کہا ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کن کہا, ساری کائنات وجود میں آ گئی. اس میں انسان, کبوتر, گلاب بھی شامل ہے. انسان نے گلاب کو دیکھا, عالم ارواح میں دیکھا. جو گلاب انسان کے ذہن میں محفوظ ہے, انسان کے اندر عالم امر نے جب حرکت کی تو ذہن میں محفوظ گلاب نظروں کے سامنے آ گیا. اب ایک بات اور طلب ہے کہ ہم جب گلاب کو دیکھتے ہیں اس میں خد و خال ہوتے ہیں اور رنگ ہوتے ہیں. مرشد کریم قلندر بابا اور یہ فرماتے ہیں کہ عالم امر میں کسی چیز کے خد و خال موجود ہوتے ہیں, رنگ نہیں ہوتے. عالم خلق میں خد و خال کے ساتھ رنگ بھی موجود ہوتے ہیں. ایک ہی چیز کے مختلف رنگ ہیں. جب ہم گلاب کا تذکرہ کرتے ہیں, گلاب کی نوع کا تذکرہ کرتے ہیں, عالم امر میں گلاب اپنے خد و خال کے ساتھ نوعی وجود میں موجود ہے. عالم امر نے خلق میں گلاب کا مظاہرہ, عالم امر نے خلق میں گلاب کا مظاہرہ کیا. اس میں بے شمار رنگ پیدا ہوئے. بے شمار رنگ دراصل نوع کے مختلف افراد کی نشاندہی کرتی ہے. گلاب عالم امر میں ایک نوع ہے. گلاب جب عالم امر سے انسانی ذہن میں محفوظ نقش و نگار میں منتقل ہو کر ظاہر ہوتا ہے, باوجود ہے کہ خد و خال ایک ہے لیکن رنگ مختلف ہو جاتے ہیں. دراصل نوع کے خد و خال نفس الامری میں, عالم خلق میں اور علم حضوری میں ان کا وجود عالم امر میں منتقل ہوتا رہتا ہے. اور عالم امر میں اس کے خد و خال کا وجود زمانیت کے اجزاء میں خد و خال کے اندر رنگ و بو پیدا ہو جاتی ہے. خد و خال کے اندر رنگ و بو پیدا ہو جاتی ہے تو زمانیت میں مکانیت شامل ہو جاتی ہے. اس بات کو عالم امر موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت میں, عالم خلق میں کسی نوع کی موجودگی رنگینی, مکان یا اسپیس ہے. اس بات کو یوں کہا جائے گا کہ عالم امر میں موجود کسی نوع کی حدیں زمانیت ہیں, عالم خلق میں کسی نوع کی موجودگی رنگینی, مکان یا اسپیس ہے. ہم جب عالم امر کے خد و خال اپنے ارادے کے ذریعے عالم خلق میں دیکھنا چاہتے ہیں, ارادے کو حرکت دینا ہوتی ہے اور اس ارادے کی حرکت سے قانونی طور پر رد و بدل ہوتا ہے. عالم امر میں موجود خد و خال میں رنگینی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہی رنگینی پیدا ہوئی عالم امر میں موجود خد و خال سامنے آ جاتے ہیں. اس کی مزید تشریح یہ ہے اور یہ بات غور طلب ہے کہ عالم امر میں ہم اور گلاب ایک نفس ہے. عالم امر میں گلاب کے خد و خال اور انسان کے خد و خال, بکری کے خد و خال اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور عالم خلق میں جیسے ہی رنگینی پیدا ہوتی ہے ہر نوع الگ الگ انفرادی طور پر جانی پہچانی جاتی ہے. کوئی روحانی انسان جو علم حضوری سے واقف ہے اور عالم امر میں نوعی خد و خال کے قانون کو جانتا ہے, بالفاظ دیگر تخلیقی فارمولے سے واقف ہے, وہی جانتا ہے کہ میں اور گلاب خد و خال کے اعتبار سے الگ ہے, ہماری الگ الگ حیثیت رنگوں کی وجہ سے ہے. ایک نفس کی صلاحیتیں جو ہم میں گلاب میں مشترک ہیں ارادے میں رنگ پیدا کر کے تصور کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے. عالم امر کی نفسی صلاحیتیں کسی کی اجازت داری نہیں ہوتی. عالم امر کی نفسی صلاحیتوں پر کسی کی اجازت داری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے فیضان عام کے تحت یہ صلاحیت ہر آدمی کو حاصل ہے. اگر کوئی بندہ ان صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے ارادے کے تحت گلاب کو عالم امر سے نکال کر آفاقی حدوں میں داخل کر دیتا ہے. پھر وہ گلاب مکانی حقیقت پر ٹھوس صورت اختیار کر کے مادی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اس گلاب میں خوشبو بھی ہوتی ہے, رنگ بھی ہوتا ہے. اس گلاب میں خوشبو بھی ہوتی ہے, رنگ بھی ہوتا ہے. قانون یہ بنا کہ عالم امر سے عالم خلق میں کن فارمولوں کے تحت رنگینی پیدا ہوتی ہے اور وہ حقائق عالم امر سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں. قانون یہ بنا کہ عالم امر سے عالم خلق میں کن کہنے کے
فارمولوں کے تحت رنگینی پیدا ہوتی ہے اور وہ حقائق عالم امر سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں.